کیا ابھی آپ کے دل اس پیغام کو سننے کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ 3 فرشتے بننا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس تینوں فرشتوں کا پیغام ہونا ضروری ہے۔ آج صبح میں آپ کو یہ سمجھانے میں مدد کرنا چاہتی ہوں کہ تینوں فرشتوں کے پیغامات کیا ہیں اور کیوں 3 فرشتوں کے پیغام اتنے اہم ہیں۔ در حقیقت یہ تینوں فرشتوں کے پیغام کو یسوع کے دوبارہ آنے کے لیے پیش کرنا لازمی ہے۔ وہ پیغام جو لوگوں کو خدا کے آنے کے لیے تیار کرنا ہے، وہ تینوں فرشتوں کا پیغام ہے۔ تو یہ تینوں فرشتوں کا پیغام کوئی ایسا پیغام نہیں ہے جسے آخری دنوں میں رہنے والے جان سکتے ہیں یا نہیں جان سکتے ہیں۔ اگر ہم فرشتوں کے تینوں پیغام کو نہیں جانتے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں جاننے اور مطالعہ کرنے اور اسے سمجھنے اور اس کی گواہی دینے کی ضرورت ہے۔ اور اس پیغام کے اعلان کے لیے ہم پر خداوند کا روح پاک نازل ہوگا۔ یسوع نے کہا، اور بادشاہی کی اس خبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب جا کے خاتمہ ہوگا۔ یسوع کے جنت میں واپس جانے سے پہلے اس نے کہا تھا کہ اس کا دوبارہ آنے سے پہلے اس انجیل کی بادشاہی کی منادی پوری دنیا میں کرنا ہوگی۔ یسوع کے شاگردوں کو اس کی واپسی سے پہلے آخری دنوں میں زندگی گزارنے کے لیے اس پیغام کی تصدیق کرنی ہوگی۔ میڈیکل مشنری بننے کے خواہش مند سیمینار میں آنے والوں کے لیے میں براہ کرم درخواست کرتی ہوں کہ آپ اس بات کو بہت غور سے اور دھیان سے سنیں، اور میں پوری امید کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ آپ جو صحت یاب ہونے آئے ہیں وہ بھی یہ نور حاصل کریں۔ ہمیں پہلے ہر چیز کو جاننے کی ضرورت نہیں، اس سے پہلے کہ ہمارا ایمان بڑھ سکے یا اس سے پہلے کہ ہمارے پاس دائمی زندگی ہو۔ وہ تمام لوگ جو نیا ایمان لائے ہیں اور یہاں آئے ہیں، اگرچہ آپ کو سب کچھ سمجھ نہیں آتا، پر اگر آپ صرف ایک پہلو پر گامزن ہو جاتے ہیں تو آپ کھڑے ہو کر زندہ ہو سکتے ہیں۔ جب میں 30 سال کی عمر میں بڑھ رہی تھی، میں اپنے دوستوں کے ساتھ چرچ جاتی تھی، اور چونکہ میں ایک سچائی پر قابو نہیں پا سکتی تھی اس لیے میں ترقی نہیں کر پا رہی تھی۔ لیکن اس لمحے جب میں ایک سچائی کو سمجھنے میں کامیاب ہو گئی تو راستہ واضح ہو گیا، اور جب میں نے ڈینیل باب 2 کی وضاحت کا مطالعہ کیا تو یہ راستہ اور صاف ہو گیا۔ اگرچہ میں ڈینیل کی پوری کتاب کو سمجھنے میں ناقابل تھی، پر میں نے اس کے ایک پہلو کو سمجھنے کے قابل ہو گئی، اور یہ میرے لیے کافی تھا۔ مجھے اس حقیقت کے بارے میں یقین ہوا کہ خدا کی پیشن گوئیاں پوری تاریخ میں پوری ہوئی ہیں، اور مجھے احساس ہوا کہ بائبل سچی ہے، بائبل حقیقت ہے، اور میں نے محسوس کیا کہ صرف وہی ایک ہے جو دنیا کی لمبی تاریخ کو سمجھ سکتا ہے اور پوری طرح جان سکتا ہے۔ یہ وہی ہے جو ہمارا خدا ہے۔ اور اسی طرح میں نے بائبل کے ذریعے خدا کے بارے میں جاننے کے قابل ہوئی، اور جس نے ہمیں یہ لمبی پیشن گوئی کی ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ بائبل کے الفاظ کتنے سچے ہیں۔ جس نے یہ بائبل دی ہے وہ شخص نہیں ہے، وہ خدا ہے، وہ خالق ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ جو صرف خالق ہے، جس نے اس دنیا کو پیدا کیا، وہی ہے جو اس دنیا کی لمبی تاریخ کی پیشن گوئی کر سکتا ہے۔ اور اسی وقت سے میری روحانی آنکھیں کھل گئیں۔ جیسا کہ آپ سن رہے ہیں، حالانکہ چیزیں بہت پیچیدہ لگتی ہیں اور آپ کو اس میں زیادہ تر سمجھ نہیں آئے گی، مجھے امید ہے کہ اگر آپ کم سے کم ایک چیز کو سمجھنے میں اور مضبوطی سے پکڑنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو آپ اس چیز کو تھام لیں اور اسے کبھی بھی نہ جانے دیں، کیونکہ آج کی وہ روشنی آپ کو دی گئی ہے۔ اگر آپ اس روشنی کو تھامے رکھتے ہیں اور آگے بڑھتے رہتے ہیں تو وہ روشنی تیز اور تیز اور تیز ہوتی جائے گی، روشنی لامحدود جاری رہے گی۔ تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ سب کچھ جانتی ہوں، کہ میرے پاس سب کچھ ہے۔ جب ہم روشنی میں داخل ہوں گے اور سچائی کو سمجھنے لگیں گے تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن بہت ہی شائستہ ہو جاتے ہیں اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جیسے ہم زیادہ نہیں جانتے ہیں۔ اگرچہ ہمیں بہت سی روشنی مل سکتی ہے جو پوری نہیں ہوتی ہے، اس سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک روشنی ہے جو ہم ہمیشہ کے لیے جنت میں جانے کے لیے حاصل کرتے رہیں گے۔ اور اسی طرح جب ہم خدا کی سچائی کی روشنی میں داخل ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم ابدی زندگی میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو براہ کرم یہ نہ سوچیں کہ یہ بہت مشکل ہے اور آپ اپنا دل کا دروازہ بند کر دیں۔ براہ کرم اپنا دل کا دروازہ کھولیں۔ حقیقت روحانی ہے اور اس کو روح القدس کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے، لہٰذا پاک روح کو حاصل کرنے کے لیے اپنے دلوں کو کھولیں۔ جو کچھ بھی میں آپ کو بیان کر رہی ہوں، اس کی ایک میں نے حوالہ جات تیار کیا ہے،
اور وہ انگلش میں ہے اور اردو میں بھی ہے۔ اگر آپ کے پاس انگلش میں ہے تو آپ انگریزی کا صفحہ نمبر 6 کھولیں۔ صفحہ نمبر 6 پر باب نمبر 3 جو کہلاتا ہے ابدی خوشخبری، جو 3 فرشتوں کی ہے۔ ہم ان 3 فرشتوں کے پیغامات کے بارے میں مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کتاب میں کچھ ایلن جی وائٹ کے حوالہ جات درج ذیل ہیں۔ ہم اسے پڑھیں گے اور تاکہ ہم اس پیغام کو اچھے سے سمجھ سکیں۔ پہلا کوٹ جو ہے وہ ایکٹ آف دی اپوسل کے صفحہ نمبر 585 سے ملا ہے، اور یہ کہتا ہے مکاشفہ میں کتاب مقدس کے تمام صحیفے یکجا اکٹھے ہوتے ہیں اور اختتام پذیر بھی۔ یہاں دانیل کی کتاب کی تکمیل ہوتی ہے۔ ایک پیشن گوئی ہے تو دوسرا مکاشفہ۔ وہ کتاب جسے مہر بند کر دیا گیا وہ مکاشفہ نہیں بلکہ دانیل کی کتاب کی پیشن گوئی کا کچھ حصہ ہے جو آخری دنوں کے لیے ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ فرشتہ نے حکم دیا، لیکن تو دانیل ان باتوں کو بند کر رکھ اور کتاب پر آخری زمانہ تک مہر لگا دے۔ دانیل 12 باب اس کی 4 آیت۔ بائبل کی ساری کتابیں مکاشفہ کی کتاب پر ملتی ہیں اور ختم ہوتی ہیں۔ ابدی خوشخبری مکاشفہ کی کتاب میں ملتی ہے، اور مکاشفہ 14 باب 6 سے 12 آیت میں یہ درج ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں بھی شیطان کی منزل مقصود ہے، اور لازوال انجیل یعنی کہ ابدی خوشخبری بھی مکاشفہ کی کتاب میں ہی ملتی اور ختم ہوتی ہے، اور شیطان کا مقدر مکاشفہ کی کتاب پر آ کر پورا اترتا ہے۔ جو لوگ یسوع کے ساتھ ہوں گے ہمیشہ کی خوشخبری اور فتح یاب ہوں گے، لیکن شیطان آگ کی جھیل میں اپنی ابدی تباہی کو پورا کرے گا۔ پیدائش کے باب نمبر 1 اور 2 میں دنیا کی تخلیق اور بنی نوع انسان کی تخلیق کا ریکارڈ ہے، اور باب نمبر 3 آدم اور حوا کے گناہ کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اور اس مقام پر ابدی خوشخبری جو آنے والے وقت کے لیے تیار کی گئی تھی اس کا اعلان کیا گیا، اور یہ پیدائش 3 باب 15 آیت میں انجیل کے اصل پیغام کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ ابدی خوشخبری ہے جو کہ ابتدا ہی میں دے دی گئی تھی۔ اور یہ خوشخبری کیا ہے؟ یہ خوشخبری ہے جو کہتی ہے کہ بنی نوع انسان جس نے گناہ کیا وہ صرف مر سکتا ہے، لیکن یسوع مسیح کے ذریعے جو بچ جائیں گے جب وہ زمین پر اترے گا۔ یہ گناہ کے داخل ہونے کے فوراً بعد ہی خوشخبری دے دی گئی تھی۔ یہ ایک خوشخبری کا وعدہ تھا جو شروعات ہی سے خدا باپ اور خدا بیٹے کے مابین پہلے ہی طے کیا گیا تھا۔ خدا جو ابتدا سے ہی جانتا تھا، وہ جانتا تھا کہ اس دنیا میں گناہ داخل ہوگا، اور اسی طرح اس نے یہ دنیا تخلیق کرنے سے پہلے گناہ کی ہنگامی صورتحال کے لیے تیار ہوا۔ لیکن انسانوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے خدا کی طرف سے ایک عظیم قربانی کی ضرورت تھی۔ یسوع نے فیصلہ کیا کہ وہ گناہ گار انسانیت کے پیچھے جائے گا جیسا کہ وہ موت کی طرف جا رہے تھے۔ یہ واقعی اور قابل اعتبار ہے۔ اور جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو یسوع نے کہا کہ میں ان کی جگہ کھڑا ہوں گا، اور یسوع نے آدم اور حوا اور شیطان کو اس کے زمین پر آنے کے ارادے کا اعلان کیا۔ شیطان عورت کا دشمن بن جائے گا کیونکہ عورت نے شیطان کے دھوکہ دہی کو قبول کیا۔ وہ شیطان کے ساتھ ایک ہو گئی، وہ گناہ سے پیار کرنے والی گناہ گار ہو گئی۔ لیکن یسوع نے کہا کہ وہ اس زمین پر آئے گا اور شیطان اور عورت کے درمیان دشمنی ڈالے گا۔ اگر آپ کوئی ایسے شخص ہیں جو گناہ سے نفرت کرتا ہے اور جو اب گناہ کا دشمن بن گیا ہے، تو آپ وہ شخص ہیں جو یسوع سے ملنے والے ہیں۔ اور یسوع نے کہا کہ میں تمہارے لیے شیطان کے خلاف لڑوں گا، اور اسی طرح آدم اور حوا تحفظ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ گریٹ کنٹروورسی یعنی کہ جو اردو میں عظیم کشمکش کے نام سے دستیاب ہے، کہتی ہے کہ یسوع شیطان کے خلاف لڑنے کے لیے نیچے آیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ 2000 سال پہلے یسوع کنواری کے جسم سے اس زمین پر آیا تھا، چونکہ یہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ یسوع عورت کی اولاد کے طور پر آئے گا۔ یسوع کو ایک عورت کے ذریعے آنا پڑا۔ شیطان کے خلاف لڑنے کے لیے یسوع بنی نوع انسان کا نمائندہ بن کر آیا، اور یسوع فاتح ہوا۔ یسوع صلیب پر لٹک گیا، اور یسوع نے ہماری قربانی کے لیے اپنا لہو بہایا۔ تمام گناہ گاروں کو یسوع مسیح میں امید ہے۔ یسوع ہمارا درمیانی بن کر جنت میں آج ہمارے گناہ کو ختم کرنے کا کام کر رہا ہے۔ مکاشفہ 14 باب میں اس نے نجات کے کام کے آخری واقعے کو بیان کیا ہے۔ خدا کے لوگ ہمیشہ کے لیے نجات پائیں گے، لیکن شیطان ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گا۔ بہت ہزاروں سالوں تک جاری رہنے والی یہ عظیم کشمکش ختم ہو جائے گی، اور ہم ابد تک زندہ رہنے کے لیے جنت میں چلے جائیں گے۔ میں نے درخواست کی تھی کہ سبھی سیمینار میں آنے والے
پہلے عظیم کشمکش کے باب نمبر 23 سے 28 تک پڑھیں۔ نجات کی تاریخ کا آخری مرحلہ ہمیں ابدی خوشخبری بتاتا ہے۔ تحقیقاتی فیصلہ جو آج جنت میں ہو رہا ہے وہ ابدی خوشخبری ہے، کیونکہ اس فیصلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کے لوگوں کے گناہوں کو مٹا دیا گیا ہے۔ یہ گناہ شیطان کو منتقل کر دیے گئے ہیں اور شیطان کو ہمیشہ کی سزا سنائی جائے گی اور اس کو آخری موت ملے گی۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور وہیں ملتا ہے، اور گناہ کی تاریخ بھی ختم ہو جائے گی جو کہ مکاشفہ میں ملتی ہے۔ گناہ کی تاریخ کا خاتمہ مکاشفہ میں ہوتا ہے، اور یہ دانیل کے اس حصے کی وضاحت کر رہا ہے جو خدا نے انہیں وقت کے آخر تک مہر بند رکھنے کے لیے کہا تھا۔ جب ہم جانتے ہیں کہ 2300 دن کی پیشن گوئی کا خاتمہ 1844 میں ہوا، اور 1844 میں 2300 دن کی پیشن گوئی کے اختتام پر ایڈونٹ موومنٹ چلائی گئی، اور یہ خدا کی مرضی تھی، اور اس ایڈونٹ موومنٹ کی تحریک مکاشفہ کے 10 باب نمبر میں ہمیں اچھی طرح بیان کی گئی ہے۔ ان ملرز کے لیے جو 2300 دن کی پیشن گوئی طے کر رہے تھے، پہلے اور دوسرے فرشتے کے پیغام کا زور زور سے اعلان کیا۔ وہ یسوع کی واپسی کے منتظر تھے، لیکن یہ واقعہ رونما نہیں ہوا، کیونکہ جیسا کہ ہم نے ابھی رسولوں کے اعمال سے پڑھا، اس پیشن گوئی کے اختتام ہونے والے واقعے پر مہر لگا دی گئی۔ دانیل کی کتاب میں 2300 دن کی پیشن گوئی کا ایک ٹائم فریم پہلے ہی کھولا گیا تھا، لیکن 2300 دن کی پیشن گوئی کے واقعے کے سلسلے میں یہ دانیل کو بتایا گیا تھا کہ وقت کے اختتام تک اس پر مہر لگائے۔ دانیل 12 باب 8 آیت میں یہ کہتا ہے کہ شریروں کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن نیک لوگوں کو سچائی کا ادراک ہوگا، اور اس طرح جو دانش مندی رکھتے ہیں وہ سمجھنے کے قابل ہوں گے۔ اس حصے کو وقت کے آخر تک مہر لگانا تھا۔ پیشن گوئی جو 1844 کے دوران پوری ہوئی تھی، اس کی وضاحت کی گئی تھی، اس کتاب میں دی گئی تھی جو وضاحت کرتی ہے۔ اس پیشن گوئی کا معنی مکاشفہ باب نمبر 10 میں ہے۔ زیادہ تر ایڈوینٹسٹ مکاشفہ باب نمبر 10 کی پیشن گوئی کو سمجھتے اور جانتے ہیں، کیونکہ 1844 کی ایڈونٹ موومنٹ چرچ کے آغاز کی طرف لے جاتی ہے۔ لیکن مکاشفہ باب نمبر 10 آیت نمبر 4 میں فرشتے نے کتاب میں ان الفاظ کا ایک حصہ نہ لکھنے کو کہا، اور یہ کہا گیا تھا کہ آخر وقت میں اس کی پیشن گوئی دوبارہ کی جائے گی، اور اسی وجہ سے اس حصے کو چھپانے کے لیے مہر بند کر دیا جائے گا، اور مکاشفہ باب نمبر 10 کی آخری آیت میں اس پر مہر لگا دی گئی تھی۔ بالکل اسی طرح جیسا انبیاء پیشن گوئی کرتے تھے، یہ بتایا گیا تھا کہ آخری وقت پر اس کی پیشن گوئی کو دوبارہ دہرایا جائے گا۔ اور اس وقت کے دوران ایڈونٹ موومنٹ جو کہ بہت آگے بڑھ چکی تھی، یسوع کو دوبارہ آنے کے انتظار میں تھی، لیکن انہوں نے اس واقعے کو غلط سمجھا جو 1844 میں پیش آیا تھا۔ 1840 کے وقت کے ارد گرد جو پیغام جاری کیا گیا تھا وہ پہلے اور دوسرے فرشتوں کے پیغام تھے، اور تیسرے فرشتوں کے پیغام کی روشنی تب آئی تھی جب یسوع مسیح انتہائی مقدس مقام میں داخل ہوا اور جب تفتیشی فیصلے کا کام شروع کیا۔ چنانچہ ایلن جی وائٹ نے کہا کہ جب یسوع زیادہ مقدس ترین مقام پر معاہدے کے صندوق کے سامنے کھڑا ہوا تو تیسرے فرشتے کا پیغام ہمارے پاس آنا پڑا، لیکن فرشتے کا تیسرا پیغام جس میں پہلا اور دوسرے فرشتوں کے پیغام شامل ہیں، پہلے اعلان کرنا ضروری ہے، اس سے پہلے کہ خدا کے لوگ یسوع کے دوبارہ آنے کے لیے تیار رہیں۔ پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ میں سب کچھ نبیوں کے ذریعے ریکارڈ کیا گیا تھا، اور پھر تمام بھی ہوا۔ خدا ہمیں بتا رہا تھا کہ اس پیشن گوئی کی تکمیل سے قبل ایک اور نبی کو بھی پیشن گوئی کرنے آنا ہوگا۔ سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ کے ممبران جانتے ہیں کہ 1844 کے بعد خدا نے ہمیں ایک پیشن گوئی کرنے کے لیے ایک نبی بھیجا۔ خدا نے یہ پیشن گوئی ہمیں پیشن گوئی کی روح کے ذریعے دی ہے، اور پیشن گوئی کی روح کے ذریعے یہ پوری بائبل پر روشنی ڈالتی ہے تاکہ اس کو بہتر طریقے سے سمجھا جا سکے۔ فرشتے کے تیسرے پیغام میں ایک روشنی ہے جس میں پوری خوشخبری ہے، لہٰذا ہمیں تیسرے فرشتے کے پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم اگلا حوالہ پڑھتے ہیں۔ مخطوطہ 1900 میں یہ کہتا ہے کہ ساری خوشخبری
کو तीसरे फरिश्ते के पैगाम में कबूल किया गया है। अब्दी खुशखबरी कहाँ से मिलती है? तीसरे फरिश्ते के पैगाम में। आइए अगला हवाला पढ़ते हैं। बहुत सौ ने मुझको लिखा और पूछा है कि ईमान के ज़रिए मुकर्रर का पैगाम तीसरे फरिश्ते का पैगाम है क्या? और मैंने जवाब दिया है कि यह हकीकत में तीसरे फरिश्ते का पैगाम है। वॉल्यूम 1 सिलेक्टेड मैसेज पेज नंबर 372। यह हवाला क्या कहता है? तीसरे फरिश्ते का पैगाम क्या है? ये वाक़तन ईमान के ज़रिए मुकर्रर का पैगाम है। पूरी बाइबल किसके बारे में बात करती है? ये यस्सु मसीह के बारे में बात करती है। यस्सु हमेशा की खुशखबरी है। पहले और दूसरे फरिश्तों के पैगामात जो तीसरे फरिश्ते के पैगाम में शामिल हैं, यस्सु के बारे में हैं। ये एक खुशखबरी है जो हमें बताती है कि गुनाहगार यस्सु पर ईमान लाने से रास्तबाज बन सकते हैं। इंसान अपने लिए निजात हासिल नहीं कर सकता और वह अपने कामों से रास्तबाज नहीं बन सकता। ये खुशखबरी है जो हमें बताती है कि जब हम यस्सु को हासिल करते हैं, जिसको मुकम्मल सच्चाई और पूरी मोहब्बत और मुकम्मल कानून है, तब हमारे पास यस्सु है और हमारे पास रास्तबाजी है। जब यस्सु मेरे अंदर रहता है तब मैं खुद ही मरता हूँ और यस्सु मेरे अंदर ज़िंदा रहता है। और जो कुछ हमने हासिल किया हम यस्सु को देते हैं और वो इस सब के ज़रिए ज़िंदा रहता है जो उसने हमें दिया है। और उन लोगों की ज़िंदगियों में जिन्होंने यस्सु को कबूल किया, हकीकी फरमाबरदारी, कामिल फरमाबरदारी हासिल की है। क्योंकि ग़ुलामों को अपने मालिक की ताबे और फरमाबरदार होना चाहिए। पूरी बाइबल हमें यस्सु में ईमान के ज़रिए रास्तबाजी के बारे में बताती है और पुराने अहदनामे का कानून हमें इसके बारे में ठीक बताता है। मूसा के कवानीन में भी अंजील हमें वक्त से पहले दी गई थी, जो यस्सु पर ईमान के ज़रिए रास्तबाजी के बारे में हमें तालीम देती है। बाइबल की किताब जिसने ईमान के ज़रिए रास्तबाजी बयान की, रोमियो की किताब है। अब्दी खुशखबरी की पूरी खुशखबरी में जिसके बारे में रोमियो की किताब में लिखा गया है। जब पौलुस रसूल ने रोमियो की किताब लिखी तो उसने ईमान के ज़रिए रास्तबाजी जैसे धुंधले फ़िक्रे का इस्तेमाल नहीं किया। उसने उसे यस्सु में फरमाबरदारी ईमान की अंजील कहा। आप में से उन लोगों के लिए जिन्होंने ईमान के ज़रिए रास्तबाजी के अल्फाज सुना है लेकिन आप समझ नहीं सके हैं, आपने उसे किस तरह के धुंधले तसव्वुर के तौर पर देखा है। मुझे उम्मीद है कि आज आप उसे वाज़े तौर पर समझने के काबिल हो जाएंगे। जब पौलुस रसूल ने ईमान के ज़रिए रास्तबाजी को बयान किया तो उसने वाज़े तौर पर कहा कि ये खुशखबरी है जो कहती है रास्तबाजी जो यस्सु में फरमाबरदार ईमान के ज़रिए आती है। लेकिन आज गिरजा घरों में वो इस तरीके से ईमान के साथ रास्तबाजी की वजाहत नहीं कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि बहुत धुंधला जुमला पढ़ाते हैं या कहते हैं कि अगर आप सिर्फ यस्सु पर ईमान रखते हैं तो आपको बचाया जा सकता है। अगर आप अब्दी खुशखबरी को सही तरीके से नहीं सिखाते हैं तो फिर हम कानून से अलग होकर रास्तबाजी का दर्स देते हैं और फिर हम निजात से महरूम हो जाएंगे। अंजील जिस पर बहुत सारे प्रोटेस्टेंट गिरजाघरों का दावा है, सोचते हैं कि सिर्फ ईमान के ज़रिए निजात है। हम इस किस्म का इत्तेकाद और ईमान के ज़रिए रास्तबाजी पर इत्तेकाद, जैसा कि इसने फरिश्तों के तीसरे पैगाम में तालीम दी है, बहुत मुख्तलिफ है। लिहाजा बहुत सारी कौमें और लोग हैं जो निजात के लिए यस्सु पर इत्तेकाद के बारे में ऐसे धुंधले या बेबुनियाद यकीन रखते हैं, लेकिन उन्हें फरिश्ते के तीसरे पैगामात सुनने की ज़रूरत है। इस पैगाम में उसमें वो पैगाम मौजूद है जो मुकम्मल शख्स पैदा करता है। ना सिर्फ ये पैगाम एक मुकम्मल शख्स पैदा करता है, बल्कि ये वो पैगाम है जो यस्सु के आने से पहले ही अपना काम मुकम्मल कर देगा। ये प्रोटेस्टेंट मेंबरान समझते हैं कि ईमान के ज़रिए रास्तबाजी जो सलीब से आती है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि ईमान के ज़रिए रास्तबाजी ये यस्सु के साथ आया है जो सबसे ज़्यादा मुक़द्दस जगह में हमारे गुनाहों को मिटा देता है। क्योंकि जब यस्सु इंतहाई मुक़द्दस मकाम में दाखिल हुआ और तीसरे फरिश्ते के पैगाम
کے وقت کام شروع کیا تو مہر بند ہونے والی خصوصیات کا وہ حصہ کھلنا شروع ہوا اور روشنی آشکار ہو گئی۔ اور دانیل 12 باب اس کی 4 آیت پیشن گوئی کی گئی کہ وہ حصہ جس پر دانیل نے مہر لگا دی تھی اسے آخری دنوں میں کھلنا تھا، اور وہ اب یہ کھل گیا ہے۔ اور اس پیغام کی پوری ترتیب پیش کرنے کے لیے جو چرچ منظم کیا گیا تھا وہ سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ ہے۔ اور اسی طرح صرف ایک ہی چرچ جو تینوں فرشتوں کے پیغام کو تیسرے فرشتے کے مکمل پیغام کے ساتھ بانٹ سکتا ہے، سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ ہے۔ لہٰذا اگر ایڈوینٹسٹ چرچ اس پیغام کو آگے نہیں بڑھاتا ہے تو یسوع کے دوبارہ آنے میں تاخیر پیدا ہوتی رہے گی۔ اور اسی طرح ایڈوینٹسٹ ممبران کو اپنی شناخت کو سمجھنا ہوگا۔ یہ کہنا آسان نہیں ہے کہ میں صرف ایک ایڈوینٹسٹ ممبر ہوں۔ ہم یہ 3 فرشتوں کا میڈیکل مشنری سیمینار کا انعقاد کر رہے ہیں تاکہ ایڈوینٹسٹ ممبران تیار ہو جائیں۔ لہٰذا اگر آپ پیشن گوئی کی روح کے پیغام کو نہیں پڑھتے ہیں تو آپ اندھیرے میں پڑ جائیں گے۔ پوری بائبل صرف تیسرے فرشتے کے پیغام کو پیشن گوئی کی روح کے ذریعے ایک روشن رواداری کے طور پر نازل ہونے میں ظاہر کرتی ہے۔ یہ پیشن گوئی کی روح کے ذریعے ہماری آنکھیں واضح طور پر یہ سمجھنے کے لیے کھل سکتی ہیں کہ کیا سکھایا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں ان پیشن گوئیوں کا مطالعہ کرنا ضرور ہے۔ اگر آپ یہ سن رہے ہیں اور آپ کو احساس ہے کہ اس میں کچھ ہے تو آپ پلیز اس کے بارے میں مطالعہ اور تحقیق کریں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کا مطالعہ کریں اور تحقیق کریں۔ اس لیے میں نے ایک کتاب لکھی ہے جو کہ بہت سارے حوالہ جات ہیں تاکہ آپ اس کا مطالعہ کر سکیں، جو کہ اردو اور انگلش دونوں میں اویلیبل ہے۔ آئیے اگلا حوالہ پڑھتے ہیں جو کہ ایونجلزم کے صفحہ نمبر 196 میں ملتا ہے، اور یہ لکھا ہے: سب سے بڑی اہمیت کا مرکزی خیال تیسرے فرشتے کا پیغام ہے جو پہلے اور دوسرے فرشتوں کے پیغامات کو اپنے اندر رکھتا ہے۔ سب کو ان پیغامات میں شامل حقائق کو سمجھنا چاہیے اور روزمرہ کی زندگی میں ان کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ نجات کے لیے یہ ضروری ہے۔ ہمیں ان عظیم سچائیوں کو سمجھنے کے لیے پورے دل سے دعا کے ساتھ مطالعہ کرنا ہوگا اور سیکھنے اور سمجھنے کی ہماری طاقت پر پوری طرح زور لگانا ہوگا۔ پوری بائبل میں سب سے اہم پیغامات تیسرے فرشتے کا پیغام ہے، جس میں پہلا اور دوسرے فرشتے کا پیغام شامل ہے۔ یہ پیغام نجات کے لیے ضروری ہے اور یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ظاہر ہوگا، اور یہ ہمارے کردار کو بدل دے گا تاکہ ہم یسوع کی طرح بن سکیں۔ اور وہ لوگ جو پیغام کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں روشنی کو مسترد نہیں کر سکیں گے، اور آپ کو سچائی کو جلد سے سمجھنے اور تیزی سے تبدیلی کا تجربہ کرنے اور خدا باپ کے ساتھ ایک ہونے کا تجربہ ہوگا۔ لہٰذا ہمیں اس پیغام کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہمیں اس پیغام کو سیکھنے اور سمجھنے اور اس پر توجہ دینے کے لیے اپنی ساری طاقتیں لگانے کی ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے بچوں کو تعلیمی اصلاحات کا تجربہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے جو ہمارے اپنے بچوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے؟ انہیں ابھی سے تیسرے فرشتے کے پیغام کی ضرورت ہے، جس میں پہلے اور دوسرے فرشتے کے پیغامات شامل ہیں۔ اس پیغام کا مطالعہ کرنے کے لیے ہمیں کھانے کی میز سے تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اگر ہم صرف وہی کھائیں جو ہم چاہتے ہیں تو پھر وہ روشنی جو آسمان سے اترے گی ہمارے ذہنوں میں دب جائے گی۔ ہم صحت کا پیغام کیوں پڑھاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحت میں تبدیلی آ سکتی ہے، لہٰذا وہ اس پیغام کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان سیمیناروں میں ہم آپ کو پانی یا پھلوں یا مزاج کا روزہ رکھواتے ہیں، کیونکہ جو لوگ گوشت کھاتے ہیں، جو لوگ شراب پیتے ہیں اور وہ اس پیغام کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے ہیں، پہلے ہمیں صحت میں اصلاحات کرنی چاہیے تاکہ ہمارا خون صاف ہو اور ہمارے دماغوں میں اس کو واضح کرے۔ آپ میں سے اب تک جو پچھلے کچھ دنوں سے یہاں موجود ہیں اور آپ یہ روزہ اور پانی پی رہے ہیں اور صحت مند کھانے کھا رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات واضح ہو رہی ہے۔ امید ہے کہ اپنی ذہنی اور روحانی طاقتوں کو بیدار کرنے کا تجربہ کر رہے ہیں آپ لوگ، اور مجھے امید ہے کہ
وہ لوگ جو بہت تھک چکے ہیں وہ طاقت پا رہے ہیں۔ تو پھر اس حالت میں یہ خدا کے کلام کا مطالعہ کرنے کا ایک حیرت انگیز موقع بن گیا ہے۔ جب میں چرچ میں جاتی ہوں یا کسی دوسرے چرچ میں جاتی ہوں تو پہلے لیکچر سے ہی سب کو پھلوں کا روزہ رکھنے کا کہتی ہوں، اور میں نے اس چرچ کو وہ تمام عام کھانے جو وہ کھاتے ہیں ان کے بند کروا دیتی ہوں، اور وہ جو کھائیں گے وہ سب بند کروا دیتی ہوں، اور انہیں روزہ اور دعا کے لیے شروعات کرنے کے لیے کہتی ہوں۔ اور آپ سب بھی جو یہاں ہیں ویسی ہی دعائیں اور روزوں کا تجربہ کریں گے، اور میں انہیں کہتی ہوں کہ کم سے کم اگر آپ تینوں وقت پھلوں کا روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم سے کم شام کے کھانے میں کھانے کی جگہ پر پھل کھائیں۔ اگر کوئی سارا دن کام کر رہا ہے اور سخت محنت کر رہا ہے اور وہ رات کے کھانے کے وقت میں بہت بڑی کھانے کی مقدار میں کھانا کھاتا ہے اور پھر چرچ میں یہ پیغام سننے کے لیے آتا ہے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح جب ہم لوگوں کو صاف ذہن رکھنے کے قابل ہونے میں مدد کریں تو پھر جو پیغام ان کو ملتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ تر ہوتا ہے، اور جب وہ ساری حقیقتوں کو سنتے ہیں جو طرح طرح کے دھندلی اور تاریک تھیں بہت روشن ہو جاتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے ان کے دماغ میں روشنی چمک رہی ہے۔ اور اس طرح اس چرچ کے پادری نے مجھ سے کچھ اس طرح کہا، اور چونکہ چرچ کے ممبران چیزوں کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، اور اس نے کہا کہ اگر میں بھی کسی بھی انجیلی بشارت کی میٹنگ میں جاتا ہوں تو میں بھی اسی طریقے کا عمل کروں گا اور ان لوگوں کو عمل کرواؤں گا، اور کہا کہ اچھی طرح سے انہیں کھانا نہ دینا اور کھانا نہ پکانا نہایت بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ہمارے جسم بہت آرام دہ اور پرسکون ہو جاتے ہیں، ہمارے ذہن واضح ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ ہمارے نظام انہضام بھی پرسکون ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح خود تجربہ کرنے میں پادری کو احساس ہوتا ہے کہ یہ خود اس کے لیے ہی مددگار ہے۔ صحت کا پیغام صرف بیمار لوگوں پر لاگو نہیں ہوتا بلکہ خود پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ صحت کا پیغام ایسی چیز نہیں ہے جہاں صرف آپ پیروی نہیں کرتے اور پھر آپ صرف بیمار لوگوں کو نسخہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مت کھاؤ، ایسا مت کرو۔ تیسرے فرشتے کا پیغام انجیل کے بازو کی طرح ہے، اور یہ کہا ہے کہ بازو کو جسم سے جدا نہ کرو۔ آئیے اگلا حوالہ پڑھتے ہیں جو کہ ٹیسٹمنی ٹریجر والیوم 2 پیج نمبر 528 پیراگراف نمبر 3 سے ہے۔ اس وقت کی تحقیق پوری خوشخبری کو قبول کرتی ہے۔ بجا طور پر پیش کیا گیا یہ انسان میں وہ بہت سی تبدیلیاں کام کرے گا جو دل پر خدا کے فضل کی قدرت کو واضح کر دیں گے۔ یہ ایک مکمل کام کرے گا اور ایک مکمل انسان کی ترقی کرے گا۔ پھر حقیقی طبی مشنری کام اور انجیل کے کام کے مابین میں کوئی لکیر نہ کھینچی جائے۔ دعوت دینے میں یہ دونوں امتزاج ہونے دیں۔ سب کچھ تیار ہے، انہیں ایک لازم اور ملزوم اتحاد میں شامل ہونے دو، یہاں تک کہ بازو جسم میں شامل ہو جائے۔ جب یہ کہتا ہے کہ اس وقت کی سچائی ہے جو موجودہ سچائیوں کے بارے میں بات کر رہی ہے، تیسرے فرشتے کے پیغام جس میں پہلے اور دوسرے فرشتوں کے پیغام شامل ہیں وہ موجودہ حقیقت ہے۔ ہر نسل کے لیے موجودہ سچائی وہ پیغام ہے جو ابدی مقدر کا فیصلہ کرتا ہے کہ آیا اس وقت کے دوران لوگوں کو بچایا جائے گا یا نہیں۔ ہر دور میں موجودہ سچائی ہر ایک کے لیے فیصلے کا پیغام ہے، اور فیصلے کا آخری پیغام موجودہ سچائی ہے۔ اگر آپ موجودہ سچائی کو قبول کرتے ہیں تو وہ آپ کو ابدی زندگی بخشے گا، لیکن اگر آپ موجودہ سچائی کو مسترد کر دیں تو ابدی تباہی کا باعث بنے گا۔ لہٰذا اس پیغام کو ہر ایک فرد کو پہنچانا چاہیے، چاہے وہ سنے یا نہیں، ہمیں سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم اس پیغام کو رویے کی بنیاد پر شیئر کرتے ہیں اور لوگوں سے اسے قبول یا مسترد کرتے ہیں تو یسوع جنت میں تحقیقاتی فیصلہ کر رہا ہے۔ پچھلی بار جب میں نے تھائی لینڈ میں یہ پیغام ایک سیمینار میں پیش کیا تو ایک پادری مجھ سے بات کرنے آیا اور اس کے ذہن میں ایک بہت ہی خوبصورت سوال تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سیمینار تھائی لینڈ کے تمام پادریوں اور بہت سے دوسرے لوگوں کے لیے منعقد کیا گیا ہے، لیکن جب وہ سیمینار میں آئے تو انہوں نے بہت لطف اٹھایا اور بہت بہتر ہو گئے، لیکن جب وہ گھر چلے گئے تو انہوں نے صحت کے متعلق اصلاحات پر عمل نہیں کیا اور وہ اپنے اپنے طریقوں پر واپس چلے گئے، اور مریضوں اور بیمار لوگوں کو جن کو میں نے یہ تعلیم دی تھی
اور تعلیم دی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ وقت کے لیے ان کی صحت بہتر ہوتی ہے اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن جب وہ گھر واپس چلے جاتے ہیں تو دوبارہ گناہوں میں گر جاتے ہیں اور اپنے پرانے طور طریقوں پر واپس جانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور وہ پوچھ رہا تھا، پھر کیا ہمیں ابھی بھی اس پیغام کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے؟ آپ سب کا کیا خیال ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اگر جب ہم خوشخبری پیش کرتے ہیں اور کوئی مثبت نتائج نہیں مل پاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں انجیل کی خوشخبری جو ہے وہ سنانی نہیں چاہیے یا پیش نہیں کرنی چاہیے؟ میں نے ان سے کہا، کوئی مسئلہ نہیں، جتنا بھی بے نظر ہو ہمیں پھر بھی پیغام پیش کرنا ہوگا، یہاں تک کہ اگر لوگ یہاں آئیں اور پھر بھی پیغام قبول نہ کریں ہمیں پھر بھی اس پیغام کا اعلان کرنا چاہیے۔ اس پیغام کو جو خدا نے ہمیں سپرد کیا ہے اس کو بانٹنا چاہیے، چاہے وہ سنیں یا نہیں، ہمیں انجیل کی بشارت ضرور دینی چاہیے۔ اور جب وہ پیغام قبول نہیں کرتے ہیں اور جب وہ پیغام کی مخالفت کرتے ہیں تو مایوس نہ ہو، اور پھر بھی ہمیں پیغام کو بانٹتے رہنا ہوگا۔ خدا کہتا ہے کہ تم مضبوط اور مضبوط ہوتے جاؤ گے، آپ مضبوط دل کے ساتھ آگے بڑھیں۔ ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ خدا ان لوگوں کی مذمت نہیں کرتا جو حقیقت نہیں جانتے ہیں۔ خدا کسی کے بارے میں اس کا انصاف نہیں کر سکتا جو اس نے کبھی نہیں سنا یا پڑھا ہو۔ اس دور میں جب لوگوں کی دائمی تقدیر کا فیصلہ کیا جا رہا ہے تو ہمیں صرف پیغام کو بانٹنے کی ضرورت ہے۔ اس سے قطع نظر کہ لوگ اس پیغام کو قبول کرتے ہیں یا نہیں، ہمیں اس کا اعلان ضرور کرنا ہے۔ ہمیں اس پیغام کو شیئر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خدا حتمی فیصلہ ختم کر سکے۔ ہمیں بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا اسی حتمی فیصلے کا یہ کام اس کے لیے کر رہا ہے جو اس کے لیے دائمی تقدیر کا تعین کرتا ہے، لہٰذا ہمیں اس کے مطابق پیغام بانٹنے کی ضرورت ہے۔ یہ پیغام بابل میں خدا کے مرنے والے لوگوں کو بابل سے باہر نکالنے کے لیے آواز دے رہا ہے۔ ہر دور میں کسی بھی پیغام پر خدا کے لوگوں کو پکارا جاتا رہا ہے اور انہوں نے اس سچائی کے پیغام کے ذریعے زندگی حاصل کی۔ مجھے یقین ہے کہ اس جگہ پر بھی خدا کے لوگ ہیں جن کا ایمان ہے، جو سچائی کو قبول کرتے ہیں اور کرتے ہوئے سامنے آئیں گے۔ لیکن خدا نے کہا کہ جب ہم اس پیغام کا اعلان کرتے ہیں تو طبعی مشنری کام کو الگ نہیں کیا جانا چاہیے۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ کتاب میڈیکل مشنری میں ایلن جی وائٹ نے کہا، انہوں نے کہا، یہ دنیا ایک وسیع بیماروں کا گھر ہے اور اس دور میں میڈیکل مشنریوں کو بھیجا جانا چاہیے۔ وہ تمام لوگ جن کو خوشخبری سننے کی ضرورت ہے وہ بیماریوں سے بھرے ہیں، اور جیسا کہ یسوع نے کہا ہمیں بیماروں کو برکت دینے کی ضرورت ہے۔ یسوع لوگوں کو ابدی زندگی دینے کے لیے زمین پر آیا تھا، لیکن اس نے بیماروں کو شفا بخشی، اور جو لوگ یسوع کا کلام سننے کے لیے جمع ہوئے وہ زیادہ تر ایسے لوگ تھے جو بیمار تھے۔ جب آپ آخری وقت میں یہ پیغام شیئر کرتے ہیں تو اس سے لوگوں کی دائمی تقدیر طے ہوتی ہے کہ وہ طبعی مشنری کاموں میں شریک ہوں۔ پہلے انہیں صحت کا پیغام دے۔ جب وہ صحت کے پیغام کو قبول کرتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں تو وہ یسوع سے ملیں گے جو یہ صحت کا پیغام ہے۔ یسوع جو ابدی خوشخبری ہے، اگر وہ ابدی خوشخبری ہے تو وہ صحت کا پیغام بھی ہے۔ یسوع وہ واحد ہے جو بیماروں کو بھر دیتا ہے۔ صحت کے پیغام کے ساتھ یسوع بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ خوشخبری کا پیغام صحت کا پیغام ہے۔ وہ تمام الفاظ جو میں آپ سے بول رہی ہوں وہ اس کتاب میں شامل ہیں اور ان میں اضافی حوالہ جات بھی شامل ہیں، اور وہ بیان کرتی ہیں کہ صحت کا پیغام زندگی میں رائج انجیل ہے۔ آپ کو انجیل کے ذریعے میڈیکل مشنری کام کی تعلیم حاصل کرنی ہوگی۔ صحت کا پیغام جو میڈیکل مشنری لوگوں تک لے جاتے ہیں لوگوں کے دل کھول دیتا ہے۔ یہاں ایک بدھ مت کے ماننے والا ہے جو بیمار ہونے کی وجہ سے یہاں آیا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ یسوع کے ساتھ مل کر یہ صحت کا پیغام اس کے دل میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس سرزمین میں جو بدھ مت کی قوم ہے، یہ بدھ مذہب اس مقام پر اس لیے آیا کیونکہ وہ بیمار ہو چکا ہے، اور مجھے پوری امید ہے یہ ایمان پائے گا اور ابدی زندگی کی طرف جائے گا۔ آئیے اگلا حوالہ پڑھتے ہیں جو کہ ارلی رائٹنگز پیج نمبر 124 میں ہے۔ دعوے دار ایڈوینٹسٹ ممبران کی مختلف جماعتوں میں
ہر ایک کو تھوڑی سی سچائی ہے، لیکن خدا نے یہ سب سچائیاں اپنے بچوں کو دے دی ہیں جو خدا کے دن کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اس نے ان کو یہ سچائیاں بھی دی ہیں کہ ان جماعتوں میں سے کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی وہ سمجھیں گے۔ جو چیزیں ان پر مہربند ہیں خداوند نے ان لوگوں کے لیے کھول دی ہیں جو دیکھیں گے اور سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر خدا کے پاس بات چیت کرنے کے لیے کوئی نئی روشنی ہے تو وہ اپنے منتخب کردہ اور محبوب کو اس کو سمجھنے دے گا۔ یہ پیراگراف واضح کر رہا ہے کہ ایڈوینٹسٹ چرچ کے پاس ایک ایسا پیغام ہے جو بہت سے مختلف فرقوں میں نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تیسرے فرشتے کا پیغام ہے، لیکن یہاں تک کہ ایڈوینٹسٹ ممبران میں بھی گروپ ہیں جو صرف سچائی کا تھوڑا سا حصہ جانتے ہیں یا دے رہے ہیں، لیکن خدا کے لوگ پوری سچائی کے خواہاں ہیں۔ خدا تینوں فرشتوں کے پیغام کو جو پیغام دیتا ہے وہی سچی حقیقت ہے، ایک ایسا پیغام جو دی گئی تمام سچائیوں کو روشن کرتا ہے۔ خدا کے قانون کو بحال کرنے والی روشنی بھی شامل ہے۔ تیسرے فرشتے کا پیغام خدا کے قانون کی دائمی نوعیت کا اعلان کرے گا۔ وہ جو ابدی خدا کے قانون کو بحال کریں گے، وہ قانون جسے شیطان نے تباہ کرنے کی کوشش کی، وہ خدا کے آخری لوگ ہیں۔ اخلاقی قانون اور فطری قانون دونوں قانون ہیں جو خدا نے قائم کیے تھے۔ یہ محبت کا قانون ہے، اور جب وہ اس سے سرکشی کرتے ہیں تو موت کی طرف جاتے ہیں۔ اور یوں آخری دنوں میں نہ صرف اخلاقی قانون کو بحال کیا گیا بلکہ خدا کے آخری لوگوں میں بھی فطری قانون بحال ہوا۔ یہ ایک خوشخبری ہے جو اس کی گواہی دیتی ہے کہ کس طرح انجیل نے ان کی زندگیوں میں ایک فرمانبردار ایمان پیدا کیا۔ اور اسی طرح جب تیسرے فرشتے کا پیغام کا اعلان ہوا تو ہمیں صحت کے پیغام کو بانٹنے کے میڈیکل مشنری کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری تیسرے فرشتے کے پیغام کا اعلان اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ سچے مسیحی ہیں، اور اسی طرح خدا کے لوگ آخری دنوں میں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ کیا کھاتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں جو ان کو دوسروں سے مختلف کرتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ خاص ہوں۔ خاص لوگوں کا یہ گروہ دنیا اور کائنات کے گواہ بن کر کھڑا ہوگا، اور جو لوگ خدا پر یقین رکھتے ہیں اور اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں وہی خدا کی شناخت اور اس کے صحیح مقام کو بحال کریں گے۔ خدا کی عزت جو شیطان کے ہاتھوں رونی گئی اسے بحال کیا جائے گا، اور اسی طرح خدا کے آخری دن کے مقدسوں کی حیثیت سے ہمارا مشن یہ ایک بہت بڑا مشن ہے، اور یسوع نے کہا کہ وہ یہ کام کرنے کے لیے ہمارے دلوں میں آئے گا، اور یہ یسوع پر ایمان کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ آئیے ہم اختتام پر دعا کریں۔ اے ہمارے آسمانی باپ، ہم بہت شکر گزار ہیں۔ ہم صرف خاک ہیں، ہم ایک گندا برتن ہیں۔ ہم آپ کی شان میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ یہ صرف اسی لیے ممکن ہے کیونکہ یسوع مٹی بن گیا۔ براہ کرم ہمیں ایمان دے تاکہ ہم یسوع کو تھام لیں۔ یسوع مسیح کے نام پر ہم پورے دل سے دعا کرتے ہیں، آمین۔